السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو چینل پر بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جنت میں اپنے بہن بھائیوں سے مل پائیں گے یا نہیں، اور دیگر رشتہ داروں سے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کوئی آیہ مبارکہ آتی ہے کہ نہیں؟ جی، میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، سورۃ الطور، ایک سورہ ہے جس کی آیہ مبارکہ نمبر 21 کی طرف آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، تو ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مختصراً جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، جنت میں بھائی بہن رشتہ دار آپس میں ملاقات کر سکیں گے، بلکہ ہر وہ نعمت ہوگی جس کی جنتی خواہش کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو۔ تو یہ دونوں آیہ مبارکہ اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ملاقات بھی ہے، اور جنت کے درجات جو ہیں ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ احسان فرمائے گا کہ اولاد کو اور ماں باپ کو جمع فرما دے گا۔ اب اس کے اندر جو کچھ تفصیلات آتی ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، مومنوں کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولاد کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے اندر بالغ اولاد جو ایمان میں ان کی اتباع کرے گی آف کورس، اور نابالغ اولاد تو ویسی ہی جنت میں جائے گی۔ اچھا، اس پر ہم ایک اور درس، کیونکہ وہ بھی سوالات آ رہے ہیں پھر سے، کیا نابالغ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے، اس کے اوپر ہم پھر اگلی دفعہ بات کر لیں گے، لیکن آج ہماری وہ کانسنٹریشن نہیں ہے، جسٹ ان کیس آپ کو اس کے بارے میں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ ایک سوال میں پھر لوگوں کے دوسرے کئی سوالات نکل آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مبارکہ سورۃ الطور کی آیہ نمبر 21 کے معنی میں 4 روایات آپ سے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک اللہ مومن کی اولاد کو اس کے ساتھ جنت کے درجے میں بلند کرے گا، خواہ مومن کی اولاد کا عمل اس سے کم ہو، تاکہ اولاد کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھ کر مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورۃ الطور کی آیہ نمبر 21 تلاوت فرمائی، یعنی اگر اولاد کے پاس نیکیاں کم ہوں، ماں باپ کے پاس زیادہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اولاد کو ماں باپ کے درجے میں اپ گریڈ کر دے گا، تو تاکہ جنت کے درجات سیم ہو جائیں سب کے۔ ہاں، ہر ایک کو اپنی اس کی جو جنت ہوگی اس میں اعمال صالحہ کے لحاظ سے نعمتوں کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن درجہ سیم کر دے گا کہ اولاد کسی اور درجے میں نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ مومن کی اولاد کو مومن کے ساتھ اس کے درجے میں بلند فرمائے گا، خواہ اس کی اولاد کا عمل اس کے برابر نہ ہو تو بھی، تاکہ اولاد کی وجہ سے مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الطور کی آیہ نمبر 21 تلاوت فرمائی۔ اب یہ روایت مسند البزار میں آتی ہے، حدیث نمبر 2260، المعجم الکبیر میں امام طبرانی سے لاتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حدیث 32338 سے لے کے 32342۔ حضرت ابو جعفر نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع روایت ہے، اور اسی طرح واجب ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی روایت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں اللہ عز و جل کے فعل کی خبر دی گئی ہے۔ اور زمخشری نے کہا کہ اللہ مومنوں کے لیے انواع و اقسام کی خوشیاں جمع کر دے گا، مومنین خود کامیاب ہو کر جنت میں پہنچیں گے، پھر
ان کا کشادہ چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کر دیا جائے گا، اور جنت میں وہ اپنے دیگر مومن بھائیوں سے ملیں گے، اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ جنت کے اسی درجے میں ہوگی۔ یعنی دیگر مومنین سے بھی ملاقات کا ذکر ہے، تو یہاں پہ اولاد سے ملنے کا ذکر بھی ہے، اور درجات کا سیم ہونے کا ذکر بھی ہے۔ اور المہدوی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ مومن کے ساتھ اس کی نابالغ اولاد کو ملا دے گا۔ اچھا، اب ذریت کا جو اطلاق ہوتا ہے یہ چھوٹی بڑی دونوں اولاد پر ہوتا ہے۔ چھوٹی اولاد تو با ایمان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ایسی عمر میں اس دنیا سے چلے گئی جو نابالغ اولاد ہوتی ہے کہ ابھی تو ان کا اعمال نامہ ہی نہیں کھلا تھا، اور جہاں بڑی اولاد کا تعلق ہے تو وہ جو ہے جو ایمان والی ہوگی تو وہ ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان والوں سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے ایمان والوں سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں، اور ذریت سے مراد تابعین ہیں۔ اور ان سے ایک اور روایت یہ ہے کہ اگر آبا کا درجہ بلند ہو، یعنی ماں باپ کا درجہ بلند ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ابنا کو یعنی اولاد کو ماں باپ کے درجے میں رکھ دے گا، اور اگر اولاد کا درجہ زیادہ بلند ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ کو اولاد کے درجے میں رکھ دے گا۔ اگر بیوی کا شوہر سے بلند ہے تو شوہر بیوی کے درجے میں، اور شوہر کا بلند ہے تو بیوی شوہر کے درجے میں۔ تو پھر آبا ذریت کے لفظ میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں آبا ذریت میں داخل ہیں کہ وہ آیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، سورہ یاسین کی جو آیا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کے آبا کو یعنی نسل انسانی کے آبا کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو جس کا درجہ بلند ہوگا باقی بھی اس کے درجے میں ایلیویٹ ہو جائیں گے، پروموشن ہو جائے گی، اور کسی کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس پروموشن کے نتیجے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے، آپ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک شخص اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے متعلق سوال کرے گا کہ باری تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا۔ تو اس سے کہا جائے گا انہوں نے وہ درجہ نہیں پایا جو تمہیں حاصل ہے، یعنی تمہاری نیکیاں ان سے بہت زیادہ تھیں تو تمہیں ایلیویٹ کر کے جنت کے اونچے درجات میں رکھا گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے لیے بھی عمل کیا ہے اور ان کے لیے بھی عمل کیا ہے۔ تو پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ ان کو اس کے درجے کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی کہ اولاد کو، ماں باپ کو، بیوی کو، سب کو پروموشن دے دی جائے کہ اس کے درجے میں پہنچ جائیں جس درجے میں وہ ہے، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور اس روایت کو المعجم الکبیر میں بھی امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حدیث 12248، اور المعجم الصغیر میں حدیث 640 کے تحت روایت کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اولاد کے متعلق سوال فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اولاد آپ سے ہوئی، انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ تو جنت میں ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک مومنین اور ان کی اولاد جنت میں ہے، اور پھر قرآن کریم کی سورۃ الطور کی آیہ نمبر 21 تلاوت فرمائی، اور یہ روایت مسند ابو یعلا میں آتی ہے، حدیث 7077 معجم الکبیر میں آتی ہے، اچھا سیر اعلام النبلاء میں آتی ہے۔ یعنی ہم اولاد کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور نہ اولاد کو آبا کے ساتھ ملانے کی وجہ سے آبا کے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی کریں گے۔ یعنی یہ معنی بھی ہے کہ بھئی نہ کسی کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی لے کے اس کے عوض میں ہم پروموشن نہیں کریں گے۔ نیکیاں جو ہیں وہ کر چکے ہو، تم جنت میں آ چکے ہو، اب یہ رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تمہاری اولاد کو، تمہارے ماں باپ کو، تمہاری بیوی سب کو ملا دیا۔ تو ہم کی ضمیر جو ہے ایمان والوں یعنی آبا کی طرف راجع ہے۔ اور ابن زید نے کہا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ان کی نابالغ اولاد کو ملا دیں گے جو ابھی عمل کرنے کی عمر کو نہیں پہنچے، تو ہم کی ضمیر ذریت کی طرف بھی راجع ہے،
اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے۔ قول یہ کہ یہ آیت اہل دوزخ کی طرف راجع، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو دکھایا کہ اہل جہنم اپنے اعمال کے ساتھ ہیں اور اہل جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ گروی ہے۔ تو جب ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ایک درجے میں کیا جائے گا تو اولاد میں تو بھائی بہن شامل ہو گئے نا آٹومیٹکلی، بھائی بہن تو آٹومیٹکلی شامل ہو گئے نا، کیونکہ سبھی تو اولاد ہیں ماں باپ کی۔ تو اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ ہاں بھائی بہن بھی آپس میں ملیں گے۔ اور باپ کی امام فخر الدین رازی جو ہے متوفی ہیں 606 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ باپ کی شفقت اپنی اولاد پر جس طرح دنیا میں بہت زیادہ ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی اس کی شفقت اولاد پر بہت زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کا دل اس طرح خوش کیا کہ وہ آبا کو جنت میں اولاد سے الگ نہیں کرے گا، بلکہ ان کو جنت میں جمع کر دے گا، یعنی اولاد کو، ماں باپ کو، سب کو جنت میں جمع کر دے گا۔ اچھا، اگر اس پر یہ سوال کیا جائے کہ اگر بیٹا بڑا ہو کر کافر ہو جائے تو پھر باپ کی شفقت جو ہے اس کا تقاضا کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایمان کی وجہ سے قائم ہے۔ یاد رکھیں نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ڈوب گیا، اس کے متعلق جب نوح علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ نوح وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، اس کا تو عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ تیرے اہل میں تھا جب تک اس کی سانس میں سانس تھی، بے شک وہ ایمان نہیں لایا تھا، اب مرنے کے بعد صرف تیرے اہل میں وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ سو جب بیٹا کفر کو اختیار کرے تو اس کا مسلمان شخص ولدیت اور شفقت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اسلام نہیں لایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں آبا کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کو ترک نہ کریں، اور یہ بہت بری بات ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو عیش و عشرت میں وقت گزارے اور اپنے احباب کو خوب کھلائے اور پلائے اور اس کی اپنی اولاد فاقہ کر رہی ہو۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ صحیح معنی میں ٹریٹ نہیں کرتے، رائٹ نہیں دیتے جو جس کا رائٹ ہے۔ اور جبکہ انسان جنت میں حوروں کے ساتھ عیش میں رہے اور پھر وہ اپنی اولاد کو اپنی نعمتوں میں شریک کرتا ہو تو اس کو دنیا میں بھی اپنی اولاد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب وہ ساتھ مانگتا ہے تو دنیا میں بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو حلال مال کا وارث بنائے تو اس کے اس عمل کو صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بیمار آدمی کو صرف اس کے 1/3 1/3 مال میں صدقہ اور خیرات کی اجازت دی گئی ہے، اور باقی 2/3 یہ وارثوں کے لیے مال چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ان کی جس اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی کا جو لفظ ہے، تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ خواہ مومنوں کی اولاد نے ان کی مثل نیک کام نہ بھی کیے ہوں، یعنی کم نیک کام کیے ہوں، پھر بھی ان کی اولاد چونکہ جنت میں داخل ہو گئی ہے تو جنت میں پھر ان کے درجے میں داخل کر دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی اولاد کو بغیر نیک اعمال کے اور بغیر کسی سبب ظاہر کے، بغیر نیک اعمال کے مطلب یہ کہ کم نیک عمل ہے نا ماں باپ سے، جنت میں تو آ گئے ہیں لیکن اس درجے کو نہیں پایا جو ماں باپ کا درجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، ظاہری اسباب تو ان کے نیک اعمال والے اس لیول کے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں ماں باپ کے لیول میں جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگ جنت میں داخل ہوں گے سفارش سے، یعنی شفاعت سے، وہ لوگ بھی پھر اسی معاملے میں آ جائیں گے کہ دنیا میں تو ان کے کام کم تھے لیکن اب چونکہ اب وہ شفاعت سے یا جس وجہ سے بھی اب چونکہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں تو باری تعالیٰ انہیں اس درجے میں پہنچا دے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے پھر وہ ملتی ہے، آخرت کا معاملہ جدا گانا ہے۔ دیکھیے دنیا میں آپ نے روٹی کھانی ہے نا تو پھر کسی نے بیج بونے ہیں، ہل چلانا ہے، بیج ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے کھیت میں، پھر فصل نے بڑی ہونا ہے، پھر اس نے کٹنا ہے، پھر اس نے مختلف فارمز میں آ کے آپ کے گھر تک پہنچنا ہے، پھر آپ نے روٹی پکانی ہے۔ آسمان سے تو روٹی نہیں اترے گی نا، لیکن جنت میں محنت نہیں ہے، تو جنت کا معاملہ جدا گانا ہے۔ جو دنیا دارالاسباب ہے یوں سمجھ لیں، اور آخرت میں ان اسباب کے مسببات مرتب ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو ایمان میں اپنے آبا کے تابع کیا ہے اور آبا کو اولاد کے کفر میں ان کے تابع نہیں کیا۔
اسی وجہ سے اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کی نابالغ اولاد کو بھی پھر مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کی نابالغ اولاد کو مرتد قرار نہیں دیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی ایک مسلمان تھا آدمی، اس کی نابالغ اولاد تھی، وہ فوت ہو گئی، اور وہ آدمی جو ہے مرتد ہو گیا، لیکن اب اس کا اثر اس کی اولاد پر نہیں پڑے گا، اولاد اس کی جنت میں جائے گی۔ اور اگر کوئی مسلمان انسان ہے، اس کی نابالغ اولاد ہے، تو وہ نابالغ اولاد بھی جنت میں، مسلمان بھی جنت میں۔ اسی طرح کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کی نابالغ اولاد جو تھی وہ آٹومیٹکلی اس کو جنت میں مل جائے گی، بے شک وہ اس زمانے میں فوت ہوئی ہو جب وہ کفر پر تھا۔ اور یہ جو فرمایا میرے رب نے کہ ہم ان مومنوں کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی مومنوں کو اللہ نے ان کے کم عملوں پر اپنی فضل سے جو زیادہ اجر عطا فرمایا تھا وہ اسی طرح اپنے حال پر برقرار رہے گا، اور آبا کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولاد کو جنت میں ان کے درجے میں داخل کرنے سے ان کے عمل اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔